بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بات قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله مثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ وَلَقَدْ اور یقیناً فتنا ہم نے آزمایا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا علی کرسی اس کی کرسی پر یعنی تخت پر، جاسدن ایک جسم یا ایک دھڑ، ثم انا پھر انا اور اس نے رجوع کیا، رجوع اس نے اللہ سے رجوع کر لیا۔ قال رب اغفر لی، اس نے کہا کہ اے میرے رب اغفر لی مجھے معاف کر دے، وہب لی اور مجھے عطا کر، ملکن ایسی بادشاہی، لا ينبغی لأحد من بعدی جو میرے بعد کسی کے بھی لائق نہ، یعنی کسی کو بھی نہ دی جائے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ فسخرنا اور ہم نے مسخر کر دیا لہو اس کے لیے، ریح ہوا کو، تجری بامرہ وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاء نرمی سے، حیث اصاب جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا، والشیاطین اور جن، یعنی کہ شیاطین کا یہاں پہ مراد ہے کہ شیطانوں کو یعنی جنوں کو، اور ان کو مسخر کر دیا، کل بناء وغواص، کل بناء ماہر کاریگر، و غواص اور غوطہ خور، و آخرین مقررین فی الاسفاد اور دوسرے مقررین جو جکڑے ہوئے تھے فی الاسفاد زنجیروں میں، یعنی ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا۔ حاذا عطاؤنا اور یہ تھی عطا ہماری، فمنن پس تم احسان کر، او یعنی کہ تو رکھ، او امسک یا چھوڑ دے، بغیر حساب تو کوئی حساب نہیں ہے، وَإِنَّ لَهُ اور بے شک وہ، لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفا یعنی کہ بہت بڑا
قرب و حسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ وذکر، اور یاد کیجیے، عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی، بے شک میں، مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے پہنچایا ہے یا چھوا ہے، بنصب، بڑی تکلیف سے، وہ عذاب، اور عذاب سے، یعنی دکھ اور عذاب، تکلیف سے مجھے اس نے چھوا ہے۔ ارکض برجلک، ارکض مار، برجلک اپنے اپنا پاؤں، یا اپنا پاؤں زمین پر مار، حاذا مغتسل، مغتسل ببارد و شراب، یہ ہے مغتسل یعنی کہ نہانے کو، بارد ٹھنڈا، و شراب اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے لہو اس کے لیے، اہلہ اس کے گھر والے، ومثلم، اور انہی جیسے، اور معاہوں ان کے ساتھ، رحمتم منا، ہماری طرف سے رحمت، وذکر لأولی الالباب، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، اس میں نصیحت بھی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی اور ایوب علیہ السلام کی، ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہلے بتایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، ہم نے ڈال دیا سلیمان کے تخت پر ایک جسم، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب پہ پڑھ رہا ہے کہ داؤد داؤد سلیمان علیہ السلام پر بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے، انہی میں بھی، ان آیاتوں میں بھی انہی کا ذکر ہے، جیسے فرمایا کہ ہم نے بادشاہی اور بندگی، بادشاہ دے کے اپنے ان کے اطاعت و بندگی کو آزمایا، اور ان کے تخت پر ایک دھڑ کو ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھڑ کی کوئی حقیقت بیان نہیں کی کہ کہ جسے اس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا تھا، لہذا ہمارے پاس بھی اس بات پر بس ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخت پر ایک دھڑ کو ڈال دیا، اور ڈال ان کی آزمائش کی تھی، لیکن ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کسی کو کوئی خاص بتائی نہیں ہے۔ اصل میں تو حقیقت یہ کہ یہ قرآن مجید کی مشکل ترین مقامات میں سے ہے، جس کا حتمی طور پر تفسیر بیان کرنے کے لیے کوئی یقینی بات ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد یہ دعا کی کہ مجھے معاف کر دے، مجھ کو بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو لیے نہ ہو۔ تو اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو اس کی روشنی میں تو بظاہر محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش پیدا ہوئی ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین اور وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھال لے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں فتنہ قرار دے دیا۔ اس پر وہ اس وقت متنبع ہوئے جب ان کا وہ ولی ہے جو جس کا نام رجب عام تھا، کیسے کو نام ہے، وہ سا نالائق نوجوان نکلا، اس کے کریکٹر صاحب بتا رہا تھا کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کو تو بالکل سنبھال بھی نہیں سکے گا۔ تو ان کی کرسی پر ایک جسد ڈالے جانے کا مطلب غالباً لیے لیا گیا ہے کہ جس بیٹے کو اپنے کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ ایک انتہائی نالائق سا شخص تھا۔ تب انہوں نے اپنے خواہش سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھے پر ختم ہو جائے، اور میں اپنے بعد اس نسل میں بادشاہی جاری رکھنے کی تمنا نہیں رکھتا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو بھی جانشین نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی وصیت کی، اور نہ ہی لوگوں کو اس کے اطاعت کے لیے کوئی پابند کیا بعد میں، مگر لیکن ان لوگوں نے جو سلطنت کے چیک کرنے والے تھے، انہوں نے روز عام کو روز بعام کو ہی تخت پر بٹھا دیا۔ مگر کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے شمالی فلسطین کے علاقے لے کر الگ ہو گئے، اور صرف یہودا کا وہ قبیلہ بیت المقدس کے تخت پر وہی رہا، باقی سب ٹوٹ آٹ گیا ملک۔ تو یہ شاید اس کا یہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ آزمایا ان کو اس طرح۔ تو بتایا گیا کہ رب، پھر انہوں نے کیا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا فلا ينبغي لأحد من، پھر انہوں نے معافی مانگ لی۔ یعنی یہ وہ لوگوں کا یہ کمال تھا جب کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسا، حالانکہ یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہے، مگر انبیاء کرام کے لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اس بات کی معافی مانگ لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اس کے انعام کیا دیا، وسخرنا له الريح وتجري بأمره، ایسی ہواؤں سے اللہ تبارک مسخر کر دی ان کے لیے جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخان یعنی آرام سے، نرمی سے، جہاں وہ جانا چاہتے ان کو لے کے چلی جاتی تھی۔ جیسے ایسے یہ کہتے ہیں سورہ انبیاء میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے لیے جو ہوا کا مسخر کیا کا ذکر آتا ہے، تو اس میں لکھا ریحن عاصفہ، یعنی بات بہت تیز ہوا۔
تو اس کے متعلق تجربی امر رخ کے نرمی سے حکم کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا بجائے خود تو بادتن تھی، یعنی کہ جیسی جہازوں کو چلانے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ اس معنی میں نرم بنا دی گئی کہ جدھر ان کی تجارتی بیڑوں کو سفر کرنے کی ضرورت ہوتی وہ اسی طرف وہ چلتی تھی اتنے آرام سے، یعنی کہ اس میں کوئی تیزی نہیں تھی، کہ کوئی آندھی کی طرح نہیں تھی کہ وہ ان کو تہز نہز کر دیتی یا کوئی نقصان پہنچا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ہوا یہ مسخر کر دی، اور ساتھ بھی شیاطین جو ہر قسم کے کاریگر یعنی کہ جن اور وہ غواص غوطہ خور بھی تھے، جو پڑھا ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور ان کے نیچے ان میں سمندر کے لیے ان میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ جواہرات اور موتی نکال کے لایا کرتے تھے۔ ان میں ایسے بھی شرارتی تھے، وآخرین مقررین فی الاسفاد، جو ایسے جو شرارتی تھے ہر قسم کے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا، یعنی وہ زنجیروں میں، تو مطلب یہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے کوئی لوہے کے زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا ہو، مگر ہے یہ کہ ان کو ایسے طریقے سے قید کیے جاتے جو بھاگنے اور شرارت کرنے سے وہ قادر نہ شرارت کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخش ہے، تجھے اختیار جسے چاہے دے اور جسے چاہے تو روک لے، کوئی حساب نہیں۔ اس کے مطلب کئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے کہ جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو۔ دوسرا ہے کہ ہماری بخشش جسے چاہو دو جسے چاہو نہ دو، دینے یا نہ دینے پر تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور ایک مطلب اور بعض مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ شیاطین کلیتاً تمہارے تصرف میں دے دیے گئے ہیں، ان میں سے جسے چاہو رہا کرو، جسے چاہو روک رکھو، اس پر تمہیں کوئی تمہارا محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی تفصیل لوگوں نے کی ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو کلی اختیارات ہے کہ جو چاہے ان کے ساتھ جو سلوک کریں۔ اور پھر بتایا ان لہو عندنا لزلفی و حسن مآب، اور پھر ہمارے پاس اس کا بہت قرب والا مقام، مقرب بندوں میں شمار اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ مطلب یہ کہ اس کا ذکر کرنے سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، اور پھر اس نے اگر وہ بندہ عاجزی کا اختیار کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنی ہی محبوب ہی ہوتی ہے کہ جس کو وہ کسی کو ناپسند کرے اور اس پہ عاجزی اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت ادا پسند ہے۔ بندہ اگر قصور کرے اور تنبیہ کرنے پر الٹا اور زیادہ اکڑ جائے، تو انجام پھر وہی ہوتا ہے جو ابلیس کا ہوا، پھر روندا جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جائے گا، اور کس طرح ملعون وہ قرار دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر بندے سے لغزش ہو جائے اور وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے، تو اس کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازشات کی بارش کر دیتے ہیں، جس طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کے بعد جو دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کا پورا کر دیا۔ یعنی ایسی آپ نے دعا کی کہ ایسی میرے بعد کسی کو بھی ایسی سلطنت یا بادشاہ عطا نہ کی جائے، تو اللہ تبارک نہ اس وقت کی اور نہ آج تک کسی کو بھی ویسی سلطنت کسی کو بھی نہیں دی، کسی کے اختیار میں ہوا نہیں آئی، کسی کے اختیار میں کوئی شیاطین یا جن کو ان کسی اختیار میں نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی غیر معمولی طاقت انسانی تاریخ میں صرف انہیں کو ملی، اور وہ کوئی اس کا شریک بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرے بار اپنے بندے کا ذکر کرتے، بس عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے۔ ایوب علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کوئی چوتھی بار آیا ہے اس قرآن مجید میں، چار مقامات، چوتھا مقام جہاں پہ ان کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں بتائے لیکن اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان اس میں عذاب، کہ مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان نے مجھے کوئی بیماری میں مبتلا کر دیا یا میرے اوپر کوئی مصیبتیں نازل کر دی ہیں، بلکہ اس کا مطلب اصل میں تو یہ ہے کہ بیماری کی شدت اور مال و دولت کا ضیاع، سب کچھ ان کا ضیاع، سب کچھ برباد ہو گیا، اور اعزا و اقربا سب اس کے رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے سب کے منہ موڑ لینے سے جو جس تکلیف سے اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اس بات کے در پہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں۔ سیدنا ایوب کی فریاد کہ ہمارا کا سمجھنا یہ چاہے کہ دو وجہ سے اگر سمجھا تو دیکھا جائے، کیونکہ قرآن کے روح سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسہ اندازی کی طاقت دی ہے، یہ تو اختیار اس کو دیے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بیمار کر دے، یا انہیں جسمانی اذیتیں دے کر بندگی کے راہ سے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ دوسرا یہ کہ سورہ
अंबिया में जहाँ सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीमारी की शिकायत अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करते हैं, तो वहाँ शैतान का कोई जिक्र नहीं करते, बल्कि सिर्फ ये अर्ज करते हैं कि अन्नी मस्सनी यदुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, मुझे बीमारी लग गई और तू अरहमुर राहिमीन, तो यानी कि तू ही रहमान रहीम है। तो वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही वो मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये उनके जो है वो अन्नी मस्सनी शैतान मुझमें अजाब कह रहे हैं, मुझे उसने अजाब में वो तकलीफ दी है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला उसका हल ही, फिर अल्लाह तबारक, फिर उन्होंने अभी कितने साल रहे, कुछ लोग कहते हैं 8 साल, कुछ लोग कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा, 11 साल है उससे भी ज़्यादा। तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उनकी सुन ली। और खुद भी रिज लिख पर कहा कि अपने मारो पाँव को जमीन पे, और वो उससे जो पानी चश्मा फूटेगा, उस वो ठंडा पानी उसे पीने के लिए, नहाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। यानी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने, जब जमीन पर उनके पाँव मार चश्मा निकला, जिसके पानी पीना और गुस्ल करना उनका इलाज था। तो जब किसी पता ही चलता कि शायद वो किसी स्किन डिजीज में, जल्द यानी जल्द की बीमारी में कोई मुब्तला थे, जिसके पाँव तक, सर से पाँव तक कहते हैं सारा जिस्म शायद उनका फोड़ों से भर गया था। अल्लाह ताला ही जानता उनको क्या बीमारी थी। बहरहाल ये जो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए चश्मा जारी कर दिया, उससे फिर उनका वो इलाज भी हो गया और वो भले चंगे, यानी एकदम से एकदम तंदुरुस्त हो गए। तो फिर वो पता चलता है कि वो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहबना लहू अहलहू मिसलहू मअहू रहमतम मिन्ना, फिर उनको अपने, उनके अहल घर वाले और उन जैसे और भी उनके साथ में रहमत से अल्लाह तबारक व तआला अता किए। यानी जो उनके बीमारी के दौरान उनकी, कहते हैं कि बीवी के अलावा सब लोग, उन्हें सब ने साथ छोड़ दिया था। एक बीवी थी जो उनका घरों में काम करती थी और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करती थी। लोगों ने उनको दूर कहीं निकाल के, बस्ती से भी दूर रख दिया था, यानी उनको छोड़ दिया था। तो वहीं पे उनका वो बेचारी उनके लिए खाना वाना लाती थी, वो एक बीवी रह गई थी, बाकी सब औलाद भी उनके मुंह मोड़ के चली गई थी। तो जो अल्लाह तबारक व ताला ने, या फिर हमने उनको शिफा, तब ना सारे का सारा खानदान उनके पास पलट आया, और फिर हमने उनको और मज़ीद औलाद अता किया, यानी सारा ख़ानदान भी सारा आ गया। अल्लाह ताला ने फिर उनको और भी मज़ीद औलाद से भी अल्लाह ने नवाजा उनको, यानी कि अल्लाह तबारक ने उनको और भी बहुत कुछ दिया। तो यहाँ बताया अल्लाह तबारक व ताला, जो अल्लाह उसका शुक्र अदा करे तो अल्लाह तबारक उसको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, लुलिल अलबाब। मगर ये उनके लिए है जो अपन, जो अकल वाले, अकल वाले अगर ये इससे अला सा करें, यानी कि साहिब अकल आदमी के लिए सबक है कि इंसान अगर अपने अच्छे हालात में अल्लाह को भूल कर सरकश बनना चाहे और ना बुरे हालात में से मायूस होना चाहे, तो उनके लिए तकदीर और भलाई नूर की, ये नहीं कि अल्लाह को हालात अच्छे हों तो भूल जाए और बुरे हालात हों तो उससे मायूस हो जाना चाहिए। तो ये अल्लाह तबारक व ताला कि सब कुछ बुराई और भलाई उसी के अख्तियार में है, एक वाहदहू ला शरीक है, वही उसी का सब कुछ, कुल्लु शैइन कदीर, अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो आदमी के बेहतरीन हालात को बदतरीन हालात में तब्दील कर दे, और चाहे तो बुरे से बुरे हालात से उसको बखैरियत वापस ले आए, बेहतरीन हालात में पहुंचा दे। इसलिए अक्लमंद इंसान को तो हर हालत में उसी पर तवक्कुल करना चाहिए, उसी के सांस लगाने चाहिए, उसी पे तवक्कुल करे, उसी पे भरोसा रखे और अल्लाह ही से उम्मीद रखे। उसके लिए तो यही है। फिर यह पता चलता है कि फिर आगे जो आप कह रहे हैं कि वह खुद भी याद कि विधि अफन फदरी भी वला तहनस, पकड़ अपने हाथ में दिन, यानी कि एक दीनस कहते हैं कि गुच्छा, यानी कि समझे कि झाड़ू की तरह, उसकी तरह तिनकों का एक मुट्ठा ले ले, उससे मार, अपनी कसम को ना तोड़, है ना, अपनी कसम को ना तोड़। है कि कहते हैं कि शायद उन्होंने अपनी बीमारी के ज़माने में गुस्से की हालत में अपनी बीवी से कोई नाराज, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसको कोड़े मारूं, कितने कुछ कहते हैं 60 को, ने कहा कि जी 100 कोड़े में उसको मारूंगा। जब वो तंदुरुस्त हो गए और गुस्सा भी दूर हो गया, तो अब कसम भी उन्होंने खाई हुई थी, तो परेशानी हुई कि मैं कसम पूरी करता हूँ तो खामखा इस बेचारे को मार पड़ेगी, हालांकि उसने तो इतना ख्याल रखा, और अगर कसम तोड़ता हूँ तो ये बेकदर गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसका हल इस तरह निकाला कि हुक्म दिया कि झाड़ू ले लो जिसमें उतने ही तिनके हों जितने कोड़े तुमने मारने की कसम खाई थी। यानी अगर 100 अगर के तिनके हैं, 100 का कोड़ों की तो 100 तिनकों वाला एक झाड़ू ले लो, और उससे उस बस एक ज़रब लगा दो ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और उससे कोई ज़्यादा तकलीफ भी ना पहुंचे। होना ये चाहिए कि सारे के सारे तो कोई ना कोई हिस्सा तिनकों का उसको लगे।
یعنی کہ اس سے تکلیف بھی نہ ہو اور اس کی قسم بھی پوری ہو جائے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک جھاڑو لی اور اس سے ان کو ایک ضرب لگا دی۔ ان نہ وجد نہ صابر، اور ہم اسی طرح صابر کرنے والوں کو ہم جو ہے وہ، ہم نے وجد نہ، ہم نے پایا اسے، صابرہ بہت زیادہ صبر کرنے والا، نعم العبد اپنے یعنی بہت بہترین بندہ، انہو اواب اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی ایوب السلام کا ذکر ان کے بتانے کے لیے بتانے کے اللہ کے نیک بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنے رب سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کی ڈالی ہوئی جو آزمائش ہے ان کو برداشت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ مدت تک تو اللہ سے دعا مانگتے رہے، پھر اب مشکل نہ ٹلی تو پھر اس سے مایوس ہو کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اوروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ بلکہ وہ یہ جانتے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ ملا اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے۔ اس لیے مصیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی دراز ہو جائے، کتنا ہی دیر ہو جائے، اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے پھر وہ ان پر آزمائش میں کچھ جب گزر جاتے ہیں نعمتوں کی بھی بارش کر دیتا ہے۔ پھر ان کے اس طرح سے ایوب السلام کی زندگی میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی پھنس بھی جاتے ہیں کوئی چیز میں، تو پھر اللہ تبارک، کوئی ایسا انسان اگر پھنس بھی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو برائی سے بچ نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے، جس طرح ان کے لیے نکالی۔ اور کتنا بیمار رہے اور پھر ایک ہی فوراً اللہ تبارک و فوراً کتنے عرصے بعد ان کو برداشت کیا اور آزمائش آزمایا اور پھر ان کو تندرست بھی کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کے لیے یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک سبق ہے کہ اللہ ہمارے تو کسی پہ کوئی آزمائش آئے تو پھر اس کو اس پہ بہت زیادہ بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ بس اللہ کا کوئی دامن چھوڑ دے، اللہ سے کوئی امید چھوڑ دے اور کسی اور کے در پہ جا لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رد ہمت بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔